کرے، اگر انہوں نے زیادتیاں کی ہیں تو وہ معافیاں مانگے، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ خدا کی رضا کے لیے معاف کر دے، اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہم میں سے ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ذہن میں پکی بات کر لیں، ممکن ہی نہیں کہ ایک آدمی ساری عمر رزق حلال کمائے، اللہ سے ڈرے، خوف خدا کے تحت زندگی گزارے، اس کی عبادت کرے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، اور دوسری طرف ایک ظالم ہو اور ساری زندگی ظلم میں گزارے، تو یہ ممکن نہیں کہ وہ برابر ہو۔ اللہ اپنے فضل سے بخش دے تو اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، ورنہ سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، جوانی کہاں پہ صرف کی، جو مال میں نے تمہیں دیا وہ کہاں پہ لگایا، یہ جواب دہی ہوگی اور وہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اس کے لیے ہمیں یہاں پہ تیاری کرنا ہوگی، اور تیاری بھی ہر سانس کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ۔ اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، ابھی سے اسی وقت سے تیاری کرنا ہوگی۔ اپنی جیب میں جو کرایہ لے کے جائیں گے وہی قبر میں کام آئے گا۔ پیچھے سے اولادوں کی مرضی ہے کہ وہ دعائے مغفرت کریں نہ کریں، صدقہ خیرات کریں نہ کریں۔ بھئی یہ تیاری، اس امتحان کی تیاری تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک وعدہ ہم سے اللہ نے بھی لیا تھا کہ تم نے زندگی حق اور سچ کے ساتھ گزارنی ہے۔ ایک طرف یزید کا لشکر تھا تو اکثریت تو ادھر تھی، ایک طرف امام حسین علیہ السلام تھے، کون کامیاب ہوا؟ ایک طرف فرعون تھا، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کو مقصود تھا کہ فرعون کے گھر میں ہی اس کی پرورش کرنی ہے اور اسی سے اس کو شکست دینی ہے۔ آخری دم پر مرتے وقت اس نے توبہ کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں ایک پادری کے حق میں زیادہ رائے آ گئی، تو کیا آپ یہ کہہ دیں کہ وہ پادری حق پر تھا؟ رائے کو نہ دیکھیں، حق کو دیکھیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب تک نیک و صالح، متقی اور پرہیزگار حکمران ملک کے اندر نہیں آئیں گے، جتنے مرضی نظام آزما لو، اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے، چاہے حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں، جب تک اللہ سے ڈرنے والے لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ، راتوں کو جاگنے والے، اللہ کے خوف سے رونے والے، گڑ گڑانے والے حکمران نہیں آئیں گے، نہ ترقی آ سکتی ہے، نہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ امن آ سکتا ہے، اور نہ ہم سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہماری ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیے، وہ ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے کیے۔ آج کے دور میں جنگیں اور غزوات نہیں ہیں، لیکن ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ 5 سال کے بعد جھوٹی یا سچی وہ طاقت آپ کے پاس آتی ہے، وہ مور آپ لگاتے ہو۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے حق اور سچ کے اوپر وہ مور لگانی ہے یا اس باطل نظام کو قائم رکھنے کے لیے وہ مور لگانی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کرپشن کرتا ہے، سالوں میں ارب پتی کھرب پتی بن جاتا ہے، اس کے اوپر کرپشن کے کیس چلتے ہیں، آخر میں کیا آ جاتا ہے؟ باعزت بری ہو گیا، ہم اس کے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمارے میں سے ایک بندہ اربوں کی کرپشن کر گیا، کھا گیا۔ نظام ایسا ہے کہ ظالموں کو تحفظ دیتا ہے، مظلوموں کو جگرتا ہے، تو اس نے بری تو ہونا ہے۔ ہم اس کے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا مختار نامہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں کہ لو بھئی یہ مختار نامہ ہے، 5 سال جو مرضی کرو، چاہے ٹرانسجینڈر ایکٹ بنواؤ، جیسا گھٹیا غلیظ اور گندا قانون تو یورپ میں بھی نہیں ہے کہ لڑکی کا دل ہو تو لڑکا بن جائے، لڑکے کا دل ہو تو لڑکی۔ ہم بھی مسلمان ہیں،
یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ پہلے دن ہمارے کان میں اللہ اکبر کہا گیا، اس میں ہمارا کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارے سامنے دو راستے رکھے گئے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ یزید کا راستہ ہے، یہ فرعون کا راستہ ہے۔ ہمیں اختیار دیا گیا، شعور دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ہم نے پاکستان کی جو نظریاتی احساس ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سودی نظام قائم رہے، جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو پھر اسی نظام کو جاری و ساری رکھنے میں اس میں مددگار ہوں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ جو تعاون کرے گا، جو چوروں کو روٹی دیتا ہے وہ چوروں کا سنگی سمجھا جاتا ہے، تو پھر آپ کو بھی اس میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا، اور اس کے اوپر آپ سے جواب طلبی ہوگی۔ میری آخر میں یہی دعا ہے، یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے کرے، اور اس بات سے بچائے کہ ہدایت نصیب ہونے کے بعد ہم دوبارہ گمراہ ہوں۔ اللہ کریم ہم کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے والوں میں سے کرے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سالم محمد رانجھا صاحب، صدر کسان بورڈ شمالی پنجاب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑا تفصیلی لیکچر ماشاءاللہ بڑی کم دیا گلاں سنا رہے ہیں۔ تو میں جناب انہوں تو بعد گزارش کراں گا ساڈے اج دے پروگرام دے